علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی خدمت میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم قرآن سے کیا مراد ہے اور کس حد تک قرآنی تعلیم ضروری ہے، چونکہ یہ تو علم و معانی کا ایک سمندر ہے، قرآن کریم کو اگر سمجھنے بیٹھے تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم قرآن سے مراد جیسا کہ ابھی آیت کریمہ بھی پڑھی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو جس سطح پر، جس طریقے سے، جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک قرآن کو پہنچایا صحابہ کرام کے ذریعے، تو امت پر بھی فرض ہے کہ وہ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو قبول کرے، قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو پڑھے، بلکہ اس کے جتنے حقوق ہیں کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسے اس کو پڑھا جائے، جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے ویسے اس کو سمجھا جائے، اور مذاکرہ یعنی جیسے اس کو آگے پہنچانے کا حق ہے ویسے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اور رہی یہ بات کہ کس حد تک اس کی تعلیم، تو ایک تو دیکھیں کہ اس کی تلاوت کی بات ہے، اس کی قرات کی بات ہے، اس کے الفاظ کے پڑھنے کی بات ہے۔ تو نماز کے اندر ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی جو ہے وہ ایک حصہ ہے ہماری نماز کا، تو اس حد تک کہ ہماری نماز صحیح ہو سکے اتنی مقدار میں تو قرآن کریم کی تعلیم فرض ہے، اتنی آیات کا آنا۔ اور رہا اس کے باطن کا، اس کے معانی کا، اس کی تعلیمات کا، تو قرآن کریم تو ویسے سارے ہی علوم کا سرچشمہ ہے، سارے ہی علوم کا ماخذ ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ اسی میں ہے۔ مگر ایک بندہ مسلمان کے لیے جو اللہ پاک نے اس میں وہ چیزیں جو حلال کر کے بیان کی ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، جو چیزیں حرام کے درجے میں بیان کی گئی ہیں ان کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہیں، ضروری ہیں، جو ممنوعات ہیں ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پھر زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کہ عبادات کے جو معاملات ہیں اس میں آپ پر نماز فرض کی گئی ہے، یا دیگر جو آپ کے فرائض ہیں وہ قرآن کریم سے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ یوں ہی عبادات کے بعد جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کے مالی معاملات ہیں، آپ کے جو کاروبار کے معاملات ہیں، آپ کے جو زندگی گزارنے کے معاملات ہیں، اس میں جو چیزیں فرض کے درجے میں بیان کی گئی ہیں ان تمام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ضمن میں، واقعات کے ضمن میں قرآن کریم میں جو اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے کہ اوفو بالعہد، کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، آپ اپنی قسموں کو پورا کریں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، یہ ساری چیزیں تمام شعبوں سے متعلق ایک بندہ مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جانے اور قرآن کریم سے جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرے۔ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ جب تعلیم قرآن کی بات آتی ہے تو اس کو بڑے ایک محدود سطح پر لیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا تو قرآن کی تعلیم کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی تعلیم قرآن کے ذریعے حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی، صحابہ کرام نے جو ہے وہ عدالت کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، حضور علیہ السلام نے قائم کیا۔ معاشرے کے جتنے نظام قائم ہوئے ہیں وہ اس قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر قائم ہوئے۔ صرف یہی ایک کتاب تھی جس کی تشریح اللہ کے رسول کرتے جاتے تھے، صحابہ کرام سیکھتے جاتے تھے، تو انہوں نے امامت میں، خلافت میں، نظام زندگی میں انہوں نے وہ معیار قائم کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی قرآن اور اسی قرآن کی تعلیم۔ تو آج تو اس کو ہمارے نصاب کا بھی حصہ نہیں بنایا جاتا، نصابوں سے اس کو نکالا جا رہا ہے۔ تو جس نصاب میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس معاشرے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو مسلمانوں کی عزت کا ذریعہ بنائے گا، مسلمانوں کی بلندی کا ذریعہ بنائے گا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو بڑے جو ہے ڈیپلی اور اس کو ہر طرف سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک قرآن کی تعلیم، یعنی ایک بندہ مسلم کا، ہمارے معاشرے کا قرآن کی تعلیم سے کتنا تعلق اور کتنا اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔